سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی حضور کے میعاد میں خوشی ہے، اتنی محبت کے ساتھ پڑھیے سبحان اللہ سبحان. اور محبت کے سبحان اللہ سبحان. آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برسے رمجم رحمت کی قطع سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر آمنہ دا آباد ہویا، دل ہر مومن دا شاد ہویا، دل ہر مومن دا شاد ہویا. مہدی مہدی یہ ساری فضا سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا نال خوشی دے آندیاں نے سرکار دے شہر گاندیاں نے سرکار دے شہر گاندیاں نے. پڑھتے نے ملائک صلی اللہ پڑھتے نے ملائک صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کالی رات ظلم دی دور ہوئی، اب دوزخ دی کافور ہوئی، اب دوزخ دی کافور ہوئی. جب دیکھی سونے دے بھوک دی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھتے ہو کیا اہل صفا آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے وہ جلوہ نما شاہ حق شاہ بطحا. لا الہ الا اللہ لا الہ. افسانہ اسی محبت کے ساتھ وہ نبی آیا جس نے ساری دنیا کو بڑھایا. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ. آپ نبی کو مبارک ہو، آپ نبی کو مبارک ہو، اور حلیمہ دائی کو بھی ہم
غلام بیٹھے حضور کا ملاد شریف مبارک ہو. تیسری مرتبہ حضور کا ملاد شریف مبارک ہو. ماشاءاللہ جواب عاشقوں کی طرح آنا چاہیے. اور یہ گھڑیاں تو وہ گھڑی ہیں ہمارے محبوب کی دنیا میں جلوہ گری کی گھڑی ہیں. اور پھر سنی اتنا سست ہو کے محفل میلاد میں بیٹھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم حضور کے غلام ہیں, ہمیں جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا, کسی کو شک کو بالکل نہ ملے. اور جس کو پڑھ کو وہ محبت سے کہے سبحان اللہ. اللہ نے جو کچھ اپنے بندے کو عطا فرمایا مصطفیٰ کریم کے صدقے میں عطا فرمایا. وہ دن بڑے مبارک ہیں, وہ گھڑیاں بڑی مبارک ہیں, اور وہ ساتھیں بڑی رحمتوں بڑی ہیں کہ جن ساتھوں میں اللہ کے پیارے محبوب کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے. یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, ہمارے امام نے کہا وہ گھڑی بھی بڑی سہانی ہے جس گھڑی میں حضور رحمت کائنات جانے عالم دنیا میں آئے ہیں. یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. حضور بوقت سحر 12 ربیع الاول شریف جمہور محققین علماء مفسرین کے نزدیک 12 ربیع الاول شریف بوقت سحر حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, رونق افروز ہوئے. اور حضور جب آئے وقت یہ بتاتا ہے رات جا رہی ہے دن, توجہ کرو تو پھر سمجھ آئیے. رات جا رہی ہے دن, سیاڑے لوگ کہتے ہیں نور پیر کا میلہ اللہ کے پیارے محبوب کی جلوہ گری. آج بھی پرانے لوگ یہ کہتے ہیں وہ جو وقت ہوتا ہے نا نور پیر کا وقت ہوتا ہے. ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وقت سحر, رات ختم ہو رہی ہے دن آ رہا ہے, اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہوئی ہے. یہ دن ختم ہونے والا ہو, رات آنے والی ہو, اگر ایسی گھڑیوں میں حضور آتے, مغرب کا وقت ہوتا, حضور دنیا میں جلوہ گر ہوتے, تو وہ وقت بھی تو ہو سکتا تھا. یہ وقت کیوں رکھا گیا حضور کے دنیا میں آنے کا؟ رات ختم ہو رہی ہے دن آ رہا ہے, اس لیے کہ حضور رحمت کائنات بن کے آئے ہیں. میرے محبوب نے کسی کو محروم نہیں رکھا. کہیں دن یہ نہ کہے کہ میرے اندر حضور کیوں نہیں آئے. پھر رات کا تقاضا تھا, کہیں رات یہ نہ کہے محبوب خدا نے مجھے تو شرف نہیں بخشا, میرے اندر کیوں نہیں تشریف لائے. تو فرمایا دونوں کو ہم حضور کی رحمت کا حصہ عطا فرماتے ہیں. رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے, محبوب خدا جلوہ گر ہو رہے ہیں. ارجویہ نے لکھا اگر ایسا وقت ہوتا وقت مغرب حضور تشریف لاتے, لوگ کہتے ہیں محبوب خدا آئے ہیں پر حضور آتے ہیں, آئے ہیں تو ڈیلے شروع ہو گئے. کہیں کو دنیا میں یہ نہ کہے اللہ کے محبوب نور خدا دنیا میں جلوہ گر ہوئے, حضور آئے تو اندھیرا چھا گیا. یہ محبوب خدا تو نور اللہ نور بن کے آئے ہیں, اور اللہ کے محبوب روشنیاں تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں. حضور آئے ہیں اندھیرے چھٹ گئے ہیں, اجالا بھی اجالا ہوا ہے. میرے آقا کے آنے سے اجالا ہو گیا. اگر اس انداز میں کہہ لیں کہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا, دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا, آ گیا سونا سویرا ہو گیا, آ گیا سونا سویرا, او یار آ گیا سونا سویرا ہو. دور دنیا تو اندھیرا
ان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس بات پر مبارک و خوشخبری ہو او مومنو، تمہارے اوپر فضل کبیر ہوا ہے، تم پہ فضل کبیر ہوا ہے۔ اور فضل کبیر کا معنی ہر بندہ سمجھتا ہے، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، فضل کبیرہ سے مراد بڑا فضل ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی کا ہو رہا ہے، انا ارسلنا کا ہو رہا ہے، شاہدا و مبشرا ونذیرا، یہ حضور کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب تمہیں مل گیا ہے، تم پہ میں نے فضل کبیر فرما دی ہے۔ اب ایمان سے پوچھو، قرآن کی آیت نے قرآن سے دلیل دے دی کہ اللہ فرماتا فضل ملے تو خوشی مناؤ، تو جب فضل کبیر ملے تو خوشی منانی چاہیے کہ نہیں؟ حضور فضل ایسا ہے کہ کائنات میں حضور کے فضل کے مقابلے کا فضل کوئی نہیں ہے، اور رحمت بھی حضور ایسی بن کے آئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت بھی ایسی کہ جس کے برابر کی رحمت بھی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی رحمت بھی حضور، سب سے بڑا فضل بھی کبھی حضور ہے، تو اللہ فرماتا فضل ملے، رحمت ملے، خوشی منایا کرو۔ اب یہ خوشیوں کا اظہار اللہ کے قرآن کے مطابق کر رہے ہیں، بشرطی کہ کوئی ایسا خوشی منانے کا طریقہ نہ ہو جو خلاف سنت، خلاف شرع ہو۔ جو شریعت کے مطابق خوشی ہے وہ تو قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتا ہے فضل ملے، رحمت ملے، مومنوں خوشی منایا کرو۔ یہ جی جھنڈیاں کیوں لگی ہیں، یہ جی گلیاں بازار اتنی فضول خرچیاں، فضول خرچی والی بات نہیں ہے، فضول خرچی نہیں، میں کہا کرتا ہوں یہ تو جنت کی پرچی ہے، جنت کی فضول خرچی نہیں۔ اس کا جواب اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے اس فضل اور اس کبیر کی خوشی میں، فضل کبیر اور اس رحمت کی خوشی میں۔ اللہ کے حضور میں حضور کا صدقہ دنیا میں دان دو، حضور کے میلاد کی خوشیاں مناؤ۔ اور خیر مما یجمعون کا معنی تو علماء سے پوچھو کیا ہوتا ہے؟ جو جمع کر رکھا ہے بہتر ہے، خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے جو تم خرچ کر دو، وہ حضور کے میلاد پر خرچ کیا ہوا پیسہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اور ہم ایک چھوٹی سی دلیل سماعت فرما لیں، ایک چھوٹی عید ہوتی ہے اور ایک چھوٹی عید ہوتی ہے، دوسری بڑی عید۔ یہ چھوٹی عید اور بڑی عید تب ہے، بڑی عید جب عید الفطر کے مقابلے میں آئے گی تو وہ بڑی ہوگی۔ عید الفطر چھوٹی عید ہوگی، عید الفطر کے مقابلے میں جب بڑی عید آئے گی عید الاضحیٰ تو وہ بڑی ہوگی، لیکن جب دونوں عیدیں عید میلاد النبی کے مقابلے میں آئے گی، عید الفطر بھی چھوٹی ہے، عید الاضحیٰ بھی چھوٹی ہے، میلاد النبی سب سے بڑی عید ہے۔ میلاد النبی، اور یہ عید نہ ہوتی، عید میلاد نہ ہوتی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو یار جس کے صدقے میں عیدیں بنی ہیں وہ تو عید میلاد النبی ہے۔ جی عیدیں تو دو ہی ہوتی ہیں، بڑا اعتراض ہوتا ہے، عیدیں تو دو ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا الجمعہ تو عید للمسلمین، حضور تو فرمائے ہر 8 دن کے بعد مسلمانوں کے لیے عید کا دن آتا ہے، اور وہ جمعہ کا دن ہے۔ یہ جمعہ کا دن تو حضور نے عید کا دن فرمایا ہے، اور خدا نے پاک کی آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت یہ فرما رہے تھے، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب عبداللہ بن عباس یہ تلاوت فرماتے ہیں، یہودی نے سنا، کہا یہ آیت تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے ہاں یہ ہمارے نبی پر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن عید مناتے، کیا کرتے؟ ہم اس دن عید مناتے۔ یہودی نے کہا، پاس بیٹھے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، انہوں نے کہا یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس دن مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں۔ مسلمانوں کی کتنی عیدیں تھیں؟ 2 عیدیں۔
کرے اللہ آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نعمتیں دیتا ہے اس میں شک نہ کرو شک نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں قالوا نريد ان ناكل منها فتطمئن قلوبنا. ہم وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں, ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں. کیا اللہ آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل فرما سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا کر دی ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. یا اللہ یہ قوم اب اصرار کر رہی ہے آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل ہو, یا اللہ کھانا نازل فرما دے. اللہ کے نبی نے جب دعا مانگی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے, اللہ نے آسمانوں سے پکا پکایا کھانا نازل فرما دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ جس دن تو نعمت کھانے کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے گا ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ لہذا عید میلاد النبی کو عید کہنے پر اعتراض کرنے والوں بے شمار دلائل ہیں اس پر. اگر صرف عید میلاد النبی کو عید کہنے پر دلائل پیش کیے جائے, علماء کی زندگیاں گزر رہی ہیں حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے, کسی ایک پہلو کو ہم لے لیں تو بالکل اتنے دلائل ہیں, دلائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہم حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ ذکر ہے ہمارے آقا بھی دنیا میں آئے نہیں تھے, حضور کا ذکر پھر بھی جاری تھا. یا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ دنیا میں آتا ہے, بندے کا وجود ہوتا ہے, بندے کا نام ہوتا ہے, بندے کی شخصیت ہوتی ہے, بندے کا خاندان ہوتا ہے, کسی کے گھر میں آتا ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے, وہ جی بڑا قابل ہے, فلاں ہے, حسن و جمال میں بڑا اللہ نے انہیں اسے ملکہ بخشا ہے, اسے کمال بخشا ہے, ہنر مندی اس کی بڑی ہے. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ یار ایک بندہ پیدا ہی نہیں ہو ذکر اس کا ہو. وہ ہمارے آقا کی ذات ہے, وہ نبی مکرم ہے جو دنیا میں آئے بھی نہیں ہے, حضور کا ذکر پہلے سے جاری ہو رہی ہے. اور ذکر کرنے والے بھی عام نہیں, پاک لوگ نبی پاک کا ذکر کرنے والے, نبی پاک کا ذکر کرنے والے پاک لوگ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, جو اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنی قوموں کو رسول اللہ کی عظمتیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب فرمایا نا ابراہیم کعبہ بناؤ, جناب ابراہیم کعبہ بنانے لگے, کعبے کی دیواریں بلند ہونے لگی, وہ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر اللہ کے نبی نے قدم رکھے تھے, یقین سے آج بھی مقام ابراہیم کو جا کے دیکھیں, زیارت کریں. میں نے زیارت جب کی تو میں نے دیکھا قریب جا کے اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان گہرے پتھر میں ثبت ہو چکے ہیں, نہ مٹنے والے وہ نشان ہے, مٹ نہیں سکتے. اللہ نے حفاظت ہی ایسی کروائی ہے. اور میں وہاں جا کے حیران ہوا, مجھے خیال آیا یا اللہ تیری حکمتیں تیری قدرت پر قربان, ان لوگوں سے حفاظت کروا رہا ہے تو جو عبادت کرنے والے جو ان سے حفاظت کروا رہا ہے. تو مجھے خیال آیا اس بات کا کہ جو رب نبیوں کے قدموں کے نشان مٹنے نہیں دیتا, محبوب خدا کا ذکر کیسے مٹنے دے گا؟ وہ تو قدموں کے نشان ہی نہیں مٹنے دے رہا ہے, پہرا ان لوگوں سے کروا رہا ہے کہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں, ابراہیم کے قدم لگے ہیں, حفاظت کرو ان قدموں کی. اور وہ جگہ جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں اللہ کو وہ زمین بھی بڑی پسند آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا حاجی حج کرنے والے, طواف کرنے والے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس جگہ کو مصلی بنا, جائے نماز بنا جہاں میرے نبی کے قدم لگے. اللہ تعالیٰ کو جب ابراہیم کے قدموں والی جگہ بڑی پسند ہے تو جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے اس کے قدموں والی جگہ
موسیٰ علیہ السلام آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینہ جب ہوا تو فرماتی ہے خواب کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور آگے مبارکباد دینے لگے، آمنہ مبارک ہو ابشری فقد حملت بمحمد، او محمد کی ماں بننے والی خوش نصیب، آمنہ مبارک ہو تیری گود میں کائنات کا والی آ رہا ہے۔ قریب آ گئے، محبوب خدا کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا میرے شک میں دھر سے اس دنیا میں آیا، یہ نہیں فرمایا بیٹا پیدا ہوا، فرماتی ہے خرج منی فرماتی ہے میرے بدن سے نور خارج ہوا، ایسا نور خارج ہوا کہ فرماتی ہے میں مکے میں بیٹھی تھی، اس نور کی روشنی کائنات میں یوں پھیلی کہ میں نے مکے میں بیٹھے بیٹھے بیٹے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اس ماں کی گود میں آنے والے محبوب کی قوت سما قوت بصر کا اندازہ کیا ہوگا، جس محبوب کے نور کی برکت سے ماں مکے میں بیٹھی ہے، بیٹے شام کے محلات ماں کو نظر آ رہے ہیں، حضور کی اپنی نگاہ نبوت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ غنی اس ماں نے کہا، پھر میں نے دیکھا میرے قریب اللہ پاک نے ایسا انتظام کر دیا، دایا بن کے آنے والی قوم تھی، اللہ کے نبیوں کی مائیں بہنیں دایا بن کے آ گئی، میں نے 4 بلند قامت عورتوں کو دیکھا اور میں حیران ہو گئی، یہ عورتیں یکدم کہاں سے آ گئی ہیں؟ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی اما جان فرماتی ہیں، میں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئی ہو، پہلے کبھی دیکھا نہیں تمہیں۔ ایک عورت کہنے لگی میں کل نسل انسانیت کی ماں حوا ہوں، آمنہ پریشان نہ ہو، میرے بیٹے کی دائیوں بن کے آئی، خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ دوسری کہنے لگی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں، ایک کہنے لگی جناب اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ ہوں، چوتھی نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اللہ نے جنتی عورتوں کو مکے کی عورتوں کو نہیں، جنتی عورتوں کو فرمایا جاؤ جنتی عورتوں تم پاک ہو، آنے والا میرا محبوب بھی پاک ہے، دایا دنیا سے نہیں جنت والی عورتیں دایا بن کے جائیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ قبروں سے نکلو، جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کی آمد ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی آمد پر میرے محبوب کی دایا بن کے جاؤ، خدمت کرو۔ تو میرے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اللہ نے کیسے اپنی قدرت سے انتظامات فرما دے، جنتی عورتوں کو بھیج دیا، محبوب خدا کی داعیہ بن کے خدمت کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اور پھر وہ وقت ایسا تھا کہ فرماتی ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میں نے دیکھا ستارے اتنے قریب ہو گئے، میں نے کہا کہیں ان پر گر نہ پڑے، کائنات خوشی منا رہی ہے، حضور کے آنے سے کائنات منور ہو گئی اور ہر چیز پکار کے کہہ رہی آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ حضور کے دادا جان فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کعبہ کرتے کرتے میں نے محسوس کیا کعبہ جو ہے بیت آمنہ کی طرف جھک گیا ہے۔ میں نے کہا تم مطلب کبھی خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھکا، میں نے کہا خواب نہیں ہے، حقیقت ہے بیت آمنہ کی طرف آج کعبہ جھکا ہے۔ کہا میں نے کہا وجہ معلوم کروں، میں نے پتہ کروایا آمنہ کے گھر میں ایسا چاند آیا ہے جس کی روشنی سے، جس کے چہرے انور سے کائنات منور ہو رہی ہے۔ کعبۃ اللہ بیت آمنہ کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا، حضور آپ کی آمد تھی تو بیت اللہ بھی جھک گیا۔ حضور کے ادب احترام میں کعبہ بھی کہہ رہا ہے مجھے بتوں سے پاک کرنے والا محمد آ گیا۔ کعبے سے آواز بھی آ رہی ہے، صرف کعبہ جھکا ہی نہیں ہے، صاحب تفسیر فیاض نبی نے لکھا وہ آوازیں کیا آ رہی ہیں، کعبے سے آوازیں آ رہی ہیں، کعبے سے آواز ہے بولے بل مصطفیٰ بل مختار
की मस्जिद जिसको कहा जाता है मस्जिद क़िबलतैन, क़िबलतैन मस्जिद में हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। तो एक दिन ख्याल आया हम तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये यहूदी हमें ताना देते हैं और मुसलमानों शरीयत तुम्हारी अपनी, कलमा तुम्हारा अपना, पर क़िबला तो हमारे वाला है ना, ये यहूदी ताना देते हैं। हुजूर को नमाज पढ़ाते पढ़ाते ख्याल आया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, नमाज पढ़ाते पढ़ाते 2 रकअतें हुजूर ने क़िबलतैन की तरफ मुंह करके मस्जिद जनाब बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाई। 2 रकअतों के बाद ख्याल आ गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब प्यारे, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। महबूब आपका चेहरा आसमानों की तरफ उठना हम देख रहे हैं। महबूब आप चाहते हैं ना क़िबला हमारा ये नहीं वो होना चाहिए, काबा होना चाहिए, तो महबूब आपको इख्तियार है, फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा, आप जो चाहते हैं वो क़िबला बना लें। यार जरा गौर तो करो कितनी मोहब्बत वाली ये आया करीमा है। अल्लाह को अपने महबूब का ख्याल कितना महबूब है। हुजूर का दुआ मांगना, हुजूर का कुछ मांगना तो अलग बात है, हुजूर के दिल अतहर में ख्याल भी आए ना तो मुस्तफा करीम की उस ख्याल वाली आदत पर कुर्बान। अल्लाह फरमाता है महबूब जिस पर आप राजी हैं वही क़िबला बना ले, वही नाज़िल होगी। महबूब आप राजी है तो क़िबला काबे को बना लो, बैतुल्लाह को बना लो। हुजूर ने वहीं से चेहरा जनवर फेरा, सहाबा ने भी फेर लिया, और वो मस्जिद जिसमें 2 क़िबलों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी गई मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, उसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। काबा खुशी ना क्यों ना मनाए, मुझे क़िबला बनाने वाले मुस्तफा की आमद हो गई है। और फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से जो इंतजाम किया, जो इंतजाम करवाए, इमाम सयूती ने लिखा, हुजूर की वालिदा माजरा फरमाती अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, मेरे बेटे की दुनिया में जलवागरी हुई तो मैंने राई तो सलासत आला में मैंने 3 झंडे देखे हैं। 3 ये झंडियां क्यों लगा, अल्लाह झंडे लगवा रहा है, जिब्रील अमीन झंडे लगा रहे हैं, ये जी झंडियां क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा इमाम सयूती को नहीं तुमने पढ़ा, इमाम सयूती वो है जिन्होंने 75 मरतबा जागते हुए हुजूर का दीदार किया है। कोई आम आलिम की बात नहीं है, इमाम सयूती की बात है। फरमाते हैं हुजूर की अम्मा जान फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे
کا جو مسئلہ نمازی کے لیے ضروری ہے، حضور نے آتے ہی سجدہ فرمایا، فرمایا باقی بچے پیدا ہوتے ہیں پلید ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم طیب و طاہر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضور نے آتے ہی سجدہ فرمایا اور اپنی امت کو سجدے کی فضیلت بتا دی کہ فرمایا رب سے ملاقات چاہتے ہو سجدے کو نہ چھوڑا کرو، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سچ بولا کرو، یہ حضور کے ملاد کا ایک حصہ ہے، حضور کی سیرت کو اپناؤ، حضور کی صورت جیسی صورت بھی کسی کی نہیں ہے، ہمارے نبی پاک کی صورت جیسی صورت بھی کسی کی نہیں ہے، اور دیکھنے والے یہ کہا کرتے تھے حضور کا چہرہ انور اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، حضور کی تعلیمات، حضور کے ارشادات، ہمارے زندگی کا ہر فیصلہ ہمارے نبی پاک کے فیصلے کے مطابق ہو،